پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کا جو سورج ہے بہت بری خبر لکھ رہا ہے۔ قیدی نمبر 804 ریگل سنیما میں لگی ہوئی کوئی تھکی ہوئی فلم لگتی ہے۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے مغربی ممالک کے سفیروں سے مدد مانگ لی ہے۔ ہم کوئی غلام ہیں، امپورٹڈ حکومت نہ منظور۔ حالات بڑی دیر کے خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یا آرمی کی مرضی سے ہوتا ہے، یا امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کالم نے عمران خان صاحب کے تھیوری کی یا ہم کوئی غلام ہیں اس کے چیتھڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، صبح ہونے لگی ہے، لیکن یہ صبح جو ہے وہ عمران خان، یا تو ہو سکتا ہے ابھی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو صبح ہو چکی ہے، مجھے کیا پتا آپ کب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو آج کا جو سورج ہے وہ ایک بہت بری خبر لکھ رہا ہے۔ اب آپ میرے بہت کی جو لمبائی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کو بری خبر ہوگی۔ خبر آپ نے جو ہے نا اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیلز، اور میں ڈیٹیل سے سناؤں گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی تفصیل سے میں نے اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے۔ سائفر ڈیکوڈ ہوتا ہے نا جس طرح، تو میں بھی ڈیکوڈ کرنا ہے، اور معاملہ بھی سائفر کا ہی ہے، تو ایک ہلکا سا ہنٹ آپ کو دیتا ہوں۔ تو اینڈ تک یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھائیان ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کہانی بننی نہیں ہے۔ تو ابھی میں ذرا نمبر چیک کر لوں کہ ہم لوگ ابھی کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ 6,91,000۔ وی آر ناؤ ان دا نروس 90s، جسے کہتے ہیں نا، وہ کرکٹ کے بیٹسمین کہتے ہیں ناؤ از ان دا نروس 90s، سو ناؤ وی آر ان دا نروس 90s۔ اور اب میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 6,92,000 جو ہیں وہ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کب تک یہ ویڈیو دیکھیں گے، تو بس چند قدم کی دوری پہ 2 کو چوکے رہ گئے نے 2 چوکے رہ گئے نے، تو 7 لاکھ سبسکرائبرز۔ آپ یقین کیجئے، میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ۔ میں کل رات کو ایک جگہ کھانے کے اوپر گیا ہوا تھا، اور آپ یقین کریں دس واز سو اسٹرینج، 8-10 لوگ میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آئے وہاں پہ، اور ایک ہی انہوں نے کہا جی بھائی جان آپ نے کہا تھا 7 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے، 2 سبسکرائبر میں نے کروائے ہیں، 5 میں نے کروائے ہیں، ایک نے کہا جی میں نے پوری فیملی سے سبسکرائب کروا دیا ہے۔ تو آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے میری اس کال کے اوپر جو ہے اتنی ایفرٹ کی ہے۔ بس تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ، وہ بھی میرے خیال میں ود ان دا نیکسٹ 3-4 ڈیز ہی شاید ہم، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہم اچیو کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ، اینڈ ڈو پریس دا بیل آئکن اینڈ آل ویڈیوز، اس کو پلیز ضرور پریس کیجیے گا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، اب آ جائیں جناب، ووٹ کتنا ڈل گیا ہے۔ جو ہم نے ایک پول ڈالا ہوا تھا اس کے اوپر جناب ایک دن رہ گیا ہے، جسٹ 1 more day to go، اور 73.9% سے عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، 20% پہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں۔ دونوں ہی فیل ہو گئے، 4.1%، دونوں ایک ہی جیسے تھے 2%، اور سوال تھا کہ کس وزیر اعظم کی کارکردگی بہتر رہی ہے۔ اور یوٹیوب کے اوپر ہمارے کمیونٹی پیجز پہ 83,000 ووٹس ڈل چکے ہیں، 60% عمران خان، 29% شہباز شریف، دونوں ہی فیل ہو گئے 9%، دونوں ہی ایک جیسے تھے 3%۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ 83,000 اور 3,26,000 تقریباً 40 لاکھ سے، اور سوری 40 کہہ رہا ہوں، 4 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ ووٹ آلریڈی ڈل چکا ہے۔ تو آپ اگر اب تک ووٹ نہیں ڈالے آپ نے تو پلیز گو اینڈ ووٹ، اور ادھر بھی فالو کرنا ہے، ایتھے سبسکرائب کرنا ہے، اتھے فالو کرنا ہے، تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اچھا جی، خبریں بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، اور تیز ذرا میں ان کو کور کروں گا۔ ٹویٹر پہ جناب ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، بڑا دکھ بھرا ٹرینڈ ہے ایکچولی، اگر آپ اس کو پڑھیں نا تو دکھ ہوتا ہے بندے کو، افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹرینڈ ہے جناب قیدی نمبر 804۔ ویسے تو یہ وہ کیا کہتے ہیں، ریگل سنیما میں لگی ہوئی کوئی تھکی ہوئی فلم لگتی ہے کہ قیدی نمبر 804 ہوتی تھی، یقین کریں ہیں اس طرح کی فلمیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس نام کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ بیسکلی عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ پٹا نمبر ہے۔ واٹ آئی مین از، کیا کہوں اس کو میں، مطلب بہرحال پرزنر نمبر ہے یار، پرزن نمبر ہے، آئی ایم سوری، میں نو آفینس، پرزنر نمبر جو ہے نا ان کا 804 ہے۔ تو یہ اس کے چکر میں جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو بلکہ پی ٹی آئی آفیشل نے اس ویڈیو کو ٹویٹ بھی کیا، اس میں اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کے کارناموں کی جو ہے اس کے اندر انہوں نے پوری ایک تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی۔ بھائی نو آفینس، میرا کوئی ایسا ویسا مطلب نہیں تھا، آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں، بہرحال اٹس قیدی نمبر 804۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو جناب خط لکھا ہے، اور اس خط کے ذریعے انہوں نے شوہر سے متعلق ہوم سیکرٹری پنجاب سے 4 مطالبات کیے ہیں۔ اس میں ان کی اہلیہ نے، بشرا بی بی نے لکھا ہے، عدالت نے میرے شوہر کو اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقلی کی ہدایت کی تھی، بغیر کسی جواز کے میرے شوہر کو اٹک جیل میں قید کر رکھا ہے، قانون کے مطابق میرے شوہر کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ ڈیمانڈ نمبر 1۔ ڈیمانڈ نمبر 2،
انہوں نے کہا جی وہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں, وہ آکسفورڈ کے گریجویٹ اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہیں. میرے شوہر جن عہدوں پر فائز رہے ہیں اس حساب سے سہولیات اٹک جیل میں میسر نہیں ہیں. اٹک جیل میں بنیادی سہولیات تک میسر نہیں جو میرے شوہر کے عہدے کے مطابق ہوں. ڈیمانڈ نمبر 2 ویلڈ ڈیمانڈ ہے. ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو لے کر گئے تھے میں نے اسی وقت یہ آپ کو بات کہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹر کلاس کا ایشو ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا جی میرے شوہر پر تیسرا, انہوں نے کہا میرے شوہر پر 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں جن کے ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے. میرے شوہر کی جان کو تاحال خطرہ ہے, خدشہ ہے کہ انہیں اٹک جیل میں زہر نہ دے دیا جائے. سو بشرا بی بی آفیشلی اس بات کی کمپلین کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو زہر دیا جا سکتا ہے. یہ ان کے خدشات ہیں. پوائنٹ نمبر 4, انہوں نے کہا سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے میرے شوہر کو گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے. جیل قوانین کے مطابق 48 گھنٹے میں تمام سہولیات دینی تھی جو 12 دن بعد بھی نہیں ملی ہیں. جیل قوانین کے مطابق میرے شوہر کو پرائیویٹ ڈاکٹر سے طبی معائنہ کرانے کا حق ہے. تو یہ جناب انہوں نے ڈیمانڈز جو ہیں وہ آفیشلی سامنے رکھ دی ہیں. یہ خبر یہ تھی. اچھا انٹرسٹنگ خبر, جیو نے یہ خبر دی ہے, میں پہلی کوٹیشن بھائی دے دوں تاکہ جہاں تسی پی ٹی آئی دے فالوور نے لڑنا ہے نا اتھے جا کے لڑنا. جیو نے خبر دی ہے, انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے پارٹی چیئرمین عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے مغربی ممالک کے سفیروں سے مدد مانگ لی ہے. سنائی دیا نہیں, دوبارہ بولتا ہوں. تحریک انصاف کے سینئر قیادت نے پارٹی چیئرمین عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے مغربی ممالک کے سفیروں سے مدد مانگ لی. اور جب یہ مدد مانگی گئی تو کہہ دیا گیا کہ خبردار یہ نعرہ کوئی نہ مارے, ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی غلام ہیں, امپورٹڈ حکومت نہ منظور ہے, امپورٹڈ حکومت نہ منظور. تے ترلے کدھر ہو رہے ہیں مغربی ممالک کے سفیروں سے. اور جب وہ سائفر کا ایشو آیا تھا تو 55 جلسے کیے تھے اس بات کے اوپر کہ جا کے سفیروں سے کیوں مل رہے ہو, ایمبیسیڈرز کے پاس ایمبیسی میں کیوں ملنے جا رہے ہو, تو بھائی جان آپ کیوں ملنے جا رہے ہیں, ہم کوئی غلام ہیں, یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایمبیسیڈرز کے ساتھ. آگے خبر کہتی ہے جی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے غیر ملکی سفیروں سے رابطہ کیا. شاہ محمود قریشی, رؤوف حسن اور سینیٹر علی ظفر کی مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر چند روز قبل ہوئی. ملاقات میں پاکستان میں امریکی سفیر, برطانوی ہائی کمشنر, کینیڈین ہائی کمشنر بھی موجود تھے. ہم کوئی غلام ہیں. ملاقات میں پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا اور ناروے کے سفیر البرٹ لساس بھی شریک تھے. کوئی رہ تو نہیں گیا, کوئی رہ تو نہیں گیا جنرل بلانا سی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ناشتے پر ہونے والی ملاقات میں انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو بھی موجود تھے. چلو بھائی نے انڈونیشیا والوں نے کی کرنا ہے, انہوں نے بھی بلا لیا. اچھا جی, ملاقات میں پی ٹی آئی قیادت نے غیر ملکی سفیروں سے چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملے پر مدد طلب کی. سفارتکاروں کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کے حالات کے بارے میں بریف کیا گیا. پی ٹی آئی ٹیم نے امریکی سفیر سے سائفر ایشو اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات پر بات کی. پی ٹی آئی ٹیم نے ملک کی سیاسی صورتحال اور انتخابات پر بھی بریف کیا. تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن نے کہا کہ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے ناشتے پر بلایا تھا, ہم نے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے سفارتکاروں کو آگاہ کیا. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ ملاقات میں دہشت گردی کے بڑھتے رجحانات, علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. آنے والے انتخابات اور سیاسی معاملات پر وہاں موجود سفیروں سے گفتگو ہوئی. نہیں کیوں ہوئی, وہ جو پہلے ہوتی تھی تو وہ تو امریکی سازش بن رہی تھی نا. جب پہلے اگر ایمبیسی میں کوئی جا کے پارلیمنٹیرینز ملتے تھے تو وہ تو سازش ہو رہی تھی. آپ لوگ کیوں مل رہے ہیں جا کے, اور یہ عمران خان صاحب کے لیے مدد یہ گوروں سے کیوں مانگ رہے ہیں آپ لوگ. اب آپ کے اوپر الزام لگا دیں کہ جناب آپ موجودہ حکومت کے خلاف ایکچولی ایک سازش بن رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک کبوتر کی جانب سے خبر آئی ہے کہ جناب صدر عارف علوی صاحب سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت ناخوش ہے, بہت زیادہ ناخوش ہے. اور مطلب کچھ حلقوں کے اندر جو ہے ان کا موازنہ فاروق لغاری صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. جس طرح فاروق لغاری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا مرحوم نے, اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تو عارف علوی صاحب کا بھی موازنہ کچھ ایسا ہی شروع ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ عارف علوی صاحب اب تک عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے نہیں گئے, جبکہ کوئی چیز ان کو روکتی نہیں ہے. مطلب ظاہری بات ہے, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں, اور صدر جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے, اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, وہ تو خان صاحب ویسے ہی کہتے ہیں. تو عارف علوی صاحب کو ملنے چلا جانا چاہیے تھا. اگر وہ ایک آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر آل دا وے اسلام آباد سے اڑ کے لاہور آ کے زمان پاک میں خان صاحب سے مل سکتے ہیں, تو جب ان کا لیڈر اس وقت جیل کے اندر ہے تو عارف علوی صاحب ہی نہیں گئے ان سے ملنے کے لیے. اور کون سی طاقت ان کو روک سکتی ہے, ان کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا نا. عارف علوی صاحب ہیں, وہ تو آ جائیں
تو ظاہری بات ہے دروازہ خود ہی کھل جائے گا کہ جناب صدر مملکت آئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن عارف علوی صاحب تک ملنے کے لیے نہیں گئے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن نکالا کہ جی نئی حلقہ بندیاں ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں۔ عارف علوی صاحب چاہتے تو ایکچولی 90 دن کے اندر کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے تھے، انہوں نے ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں کی۔ اب تحریک انصاف جب سپریم کورٹ جا رہی ہے تو ان کے پاس یہ بھی فائر پاور نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی عارف علوی صاحب تو آلریڈی ڈیٹ اناؤنس کر چکے ہیں، جبکہ جس دن اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، جس دن شہباز شریف صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی بھیجی تھی صدر کو، اگلے ہی منٹ میں عارف علوی صاحب جو ہے وہ 90 ڈیز کے اندر کی ڈیٹ ڈال دیتے۔ تب تک تو یہ حلقہ بندیوں والا چکر ہی سٹارٹ نہیں ہوا تھا، الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں اب تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا۔ عارف علوی صاحب کیوں چپ رہے، کیوں نہیں بولے؟ اب تحریک انصاف کے کبوتر یہ بتاتے ہیں، تحریک انصاف کے نہیں، ہمارے کبوتر جو تحریک انصاف میں، اس طرح ہمارے کبوتر جو تحریک انصاف میں ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کے ساتھ ناراضگی کو بہت دیر ہو چکی ہے بیٹا، یہ کوئی ریسنٹ یا یہ جیل کی کہانی نہیں ہے، حالات بڑی دیر کے خراب ہو چکے ہیں۔ اور عارف علوی صاحب خود، یہ بڑی اندر کی خبر ہے، عارف علوی صاحب نے خود پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو کہا کہ ساڈی تے گل بات بھی نہیں ہوتی۔ تو جب یہاں تک کہانی پہنچ چکی ہوئی ہے تو پھر پریزیڈنٹ ہاؤس سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں تو آنی نہیں اب۔ اور تیسری بات یہ کہ عارف علوی صاحب کے پاس یہ اختیار بھی ہے، عارف علوی صاحب کے پاس، ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہے ویسے، یہ اختیار بھی ہے کہ وہ پارڈن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی کسی نے، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ اب کچھ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ جی ایسے معاملات میں، جس معاملے کے اندر ایکچولی یہ کرپشن کا معاملہ ہے، مس ڈکلیریشن اور جو بھی انہوں نے کیا ہے عمران خان صاحب نے، تو اس وجہ سے اس قسم کے کیسز کو پارڈن نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک ڈفرینٹ قانون، لیکن اٹیمپٹ تو ماری جا سکتی ہے۔ عارف علوی صاحب کے پاس ٹائم کتنا رہ گیا اب تو چند ہفتوں کی بات اور ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو رہی ہیں، کبوتر یہ خبر لے کر آیا ہے کہ شاید عارف علوی صاحب وہ تمام مراعات جو ایک صدر مملکت کا عہدہ ختم ہونے کے بعد اسے ملتی ہیں، شاید وہ آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں اور عمران خان کی تصویر کہیں دور چلی گئی ہے، پھر دور ہو گیا، بہت دور ہو گیا، تو جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ ٹینشن لے پا رہے عارف علوی صاحب کی۔ تو یہ جناب اندر کی خبر تھی۔ اچھا جی، اب آ جائیں جناب ایک بڑی سٹوری کے اوپر۔ 133 سال پرانا اخبار ہے، دنیا کے اندر دوسرا بڑا اخبار ہے، وال اسٹریٹ جرنل۔ اور وال اسٹریٹ جرنل ایسا اخبار ہے جس کو عمران خان صاحب ماضی میں خود بھی بہت دفعہ کوٹ کر چکے ہیں جلسوں کے اندر، اینو لتاڑن آستے، گارڈین، وال اسٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز۔ خان صاحب آپ کو پتا ہے اس سے نیچے تو جنگ ایکسپریس تے دنیا دی تو گل ہی نہیں کرتے نا، خان صاحب تے انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں، تو ہمیشہ انٹرنیشنل جریدوں کو جو ہے وہ کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو جناب وال اسٹریٹ جرنل کے اندر خان صاحب کی یہ جو سائفر والی تھیوری ہے نا، اس کے چیتھڑے ہو گئے ہیں، چیتھڑے سمجھتے نا، چھوٹے کپڑوں کے چیتھڑے ہو گئے ہیں اس کے۔ وہاں پہ سدانند دومے جو بیسکلی ساؤتھ ایشیا کے اوپر ایک بائی ویکلی کالم لکھتے ہیں، وہاں پہ وال اسٹریٹ جرنل کے اندر یہ کالم چھپا ہے، اور اس کالم کے اندر یہ اس کا خاص طور پہ جو اس کا ٹائٹل ہے جو وال اسٹریٹ جرنل نے چھاپا ہے، اس کا ٹائٹل ہے جی ڈڈ دا یو ایس ریئلی آؤسٹ پاکستان's عمران خان. It's an intriguing tale that likely plays well with the former Prime Minister's supporters, but the evidence is laughably thin. مطلب اتنا ویک اس کا ایویڈنس ہے کہ اس کے اوپر ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک ایک لائن ذرا غور سے سننی ہے، کیونکہ پائے نا کل نو تسی بہ کے نا وال اسٹریٹ جرنل کو کوٹ کرنا جے ایز این وچ رکھنا. ٹھیک ہے، اب ذرا میں تیز سے اس کو پڑھتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسلیٹ بھی کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو ویسے اس بات کی چڑ ہوتی ہے بھجن آپ ڈائریکٹلی کیوں نہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے. بات یہ ہے بھائی کہ چند لوگ انگریزی میں سننا چاہتے ہیں، چند لوگ اردو میں سننا چاہتے ہیں. ساڈے کول تو انج بھی ہے جڑے کہتے ہیں پنجابی بھی کرو. اور میں اب تین زبانیں تو نہیں کر سکتا، میں 2 ہی کر سکتا ہوں، انگریزی اور اردو. تو پلیز بیئر ود می. اس میں کہتے ہیں جی The Intercepts claim that the US helped oust former Pakistani Prime Minister Imran Khan from office last year, unsurprisingly caught fire on social media last week.
کہ جی وہ انٹرسیپٹ کی وہ جو سٹوری آئی تھی سائفر کے بارے میں, تو اس کو جناب سوشل میڈیا پہ بڑا اس کو دیکھا گیا. The left-leaning site alleges that the State Department encouraged the Pakistani government to remove the now jailed Mr. Khan over the neutrality on the Russian invasion of Ukraine. کہ جناب امریکہ نے جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی اس وقت حکومت کو یا جو کرتا دھرتا تھے ان کو انکریج کیا کہ جی کڈو انہوں عمران خان نو, کیونکہ رشیا کے معاملے کے اوپر اور یوکرین کے معاملے کے اوپر پاکستان نیوٹرل ہوا ہے, تو اس لیے نکالیں ان کو بھائی. But the evidence that Washington precipitated Mr. Khan's downfall is laughably thin. کہ جی یہ جو ایویڈنس ہے اس کے جو شواہد ہیں اس کے اوپر ہنسی آتی ہے. Mr. Khan lost power after falling out with his former patron, then Army Chief General Qamar Javed Bajwa. وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ جناب اصل بات یہ تھی کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے. جنرل باجوہ didn't need US permission or help to do what Pakistani generals have done for decades, boot civilian leaders from the government. انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ کو اگر یہ کرنا تھا تو اس کے لیے امریکہ کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ماضی میں بھی بہت سے سویلینز کو جو ہے وہ اس طرح نکالا گیا ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے, باہر کٹتا. اس کے لیے امریکہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. The State Department flatly denied the allegations. It's easy to see why some people find the Intercept story convincing. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈینائی کیا, اور بڑا آسان ہے یہ دیکھنا کہ چند لوگ جو ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز, وہ کیوں انٹرسیپٹ کی اسٹوری کے اوپر جو ہے وہ اتنا یقین رکھتے ہیں. امریکہ ٹاپل انفریڈلی گورنمنٹس ڈیورنگ دا کولڈ وار. جب کولڈ وار تھی, یہ کولڈ وار کیا تھی؟ کولڈ وار بیسکلی رشیا اور امریکہ کے درمیان جو جنگ رہی, کئی سال, کئی ڈیکیڈز بلکہ جنگ رہی, اس دوران امریکہ جو ہے وہ مختلف ریاستوں کی جو حکومتیں ہوتی تھیں ان کو گراتا تھا. تو امریکہ کا پاسٹ ریکارڈ اس قسم کا ہے, انکلوڈنگ ان ایران, چلی اینڈ انڈونیشیا. اچھا آپ ذرا انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کے اندر سب کچھ چھپ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ کیا کیا کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, آزادی صحافت آپ دیکھیے کہ کتنی ہے وہاں پہ. آگے لکھتے ہیں, اینڈ پاکستانیز ان پرٹیکولر سی دا یو ایس ایز ویلڈنگ آؤٹ سائز انفلوئنس. کہ جی پاکستان میں ویسے بھی جو ہے نا یہی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا انفلوئنس جو ہے نا, امریکہ ہر گل دے پیچھے امریکہ ہے. پاکستان کے اندر کانسیپٹ یہی ہے, ساڑھی نالی بند ہو گئی امریکہ نے کرایا ہے, ساڑھا گلی دی بتی بند ہو گئی امریکہ نے کرایا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے یہاں عادت ہے ہر چیز کو امریکہ کے اوپر ڈالنے کی. ایز دا لوکل سیئنگ گوز, ایوری تھنگ امپورٹنٹ از ڈیسائیڈیڈ بائی اللہ, آرمی اور امریکہ. کہ جی پاکستان کے اندر ایک عام سی بات ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, یا آرمی کی مرضی سے ہوتا ہے, یا امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے. The Intercept story presents an intriguing tale of skullduggery. The site says it received a March 2022 cable from someone in the Pakistani military in which Pakistan's then ambassador to the US reported to Islamabad a contentious meeting he held with Donald Lu. باقی اس کے بعد اب یہ میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں بیسکلی. The Assistant Secretary of State for South and Central Asia, Mr. Lu, allegedly expressed unhappiness about a visit to Moscow by Mr. Khan the previous month, the day Vladimir Putin's troops invaded Ukraine. I think if the no-confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington, Mr. Lu allegedly said. According to The Intercept, the remarks appear to have been taken as a signal for the Pakistani military to act against Mr. Khan. Opposition parties commenced the no-confidence motion the following day, and a month later Mr. Khan was removed from office. The Pakistani military has since cooperated with the US by arming Ukraine with artillery shells. Pakistan has been in turmoil since Mr. Khan was tossed out. Earlier this month, the court sentenced him to 3 years in prison for corruption, a verdict that could bar the 70-year-old from running in elections for 5 years. اب اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, اس کے بعد ان کے اوپر مقدمے ہوئے, اب ان کو سزا ہو چکی ہے, اور 70 سالہ عمران خان جو ہے وہ ان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ الیکشن سے نااہل کر دیا گیا ہے. اچھا آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں, but the case against Washington has no substance. For starters, the purported cable is Pakistani, not American. کہ جی کیبل جو ہے یہ ایکچولی پاکستانی ہے, امریکن نہیں ہے. A Pakistani smoking gun can't establish American culpability. کہ جی کیونکہ پاکستان میں سے پاکستان کی جانب سے کچھ کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے یہی مقاصد تھے یا امریکہ یہی کر رہا تھا. The idea that the US was busy plotting regime changes in distant Pakistan in the midst of a major war in Europe is far-fetched. کہ جی ادھر یہاں پہ روس اور یوکرین کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے تو امریکہ اتنا ویلا ہے کہ وہ بیٹھ کے پاکستان کی حکومت گرا دے گا. مطلب یہ بہت ہی ایک فضول قسم کا آرگیومنٹ ہے. آگے کہتے ہیں کہ جی and who would try to oust the leader of another country by telegraphing it in advance through a diplomat.
یہ بات میں شروع سے کہتا ہوں کہ یار کون سا خچر کا بچہ ہوگا, پارڈن مائی ورڈز, کون سا خچر کا بچہ ہوگا جو ایک حکومت کے وزیر اعظم کو ہٹانے لگا ہے اور اس کے بعد اسی کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ جا کے انہوں دس دے کہ اسی تینوں لان لگ گیا. مطلب از دیٹ پاسبل کہ وہ ایک ایمبیسڈر سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ابھی اس ایمبیسڈر نے ایک سائفر بھیجنا ہے اور جب یہ سائفر جائے گا تو اس کی کاپی اسی بندے کے پاس جائے گی جس کو ہٹانا ہے. یہ کوئی عقل ہے کوئی؟ آگے کہتے ہیں ایز فار پاکستان modest contributions to the Ukrainian war effort, these were always in the army's domain and would have happened regardless of who was the prime minister. کہ یوکرین کے ساتھ جو بھی مدد ہو رہی ہے یہ ویسے بھی فوجی ڈیسیجن تھا کہ کتنی کو مدد کرنی ہے ہم نے, کتنی نہیں کرنی, اس کا ملک کے وزیر اعظم سے ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہونا. تو یہ جناب ساری اس کا لب لباب جو ہے نا وہ سارا یہ ہے. مطلب وال اسٹریٹ جرنل اتنا پرانا ایک اخبار, دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار, اس کے اندر اس کالم نے عمران خان صاحب کے سائفر تھیوری کی یا ہم کوئی غلام ہیں اس کے چیتھڑے کر کے رکھ دیے ہیں. پڑھ لینا جا کے جڑے جا کے وال اسٹریٹ جرنل تے جا کے پڑھنا چاہتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.